سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہے. اس امت کا ایک فرد بھی اگر دعوت پر نہیں ہے، دعوت نہیں دیتا، تو وہ خیر میں شامل نہیں ہو سکتا. چاہے عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکات دیتا ہو، سارے اعمال خیر کرتا ہو، کوئی گناہ نہ کرتا ہو. میری بات آپ توجہ سے سنیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں. سارے اعمال خیر کرتا ہوں لیکن دعوت نہ دیتا ہوں، تو وہ اس امت میں، خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا. خیر امت میں شامل ہونے کے لیے تو بنیادی شرط دعوت کی ہے. کیا آپ دوسرے کو دعوت دیتے ہیں؟ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. آج 1500 سال کے بعد کوئی مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں دعوت کے بغیر خیر میں شامل ہو سکتا ہوں، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے، عشر مبشرہ میں سے ہے. میرے بعد نبی ہوتے عمر نبی ہو سکتے تھے، یہ حضرت عمر کا مقام ہے اور درجہ ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت فرماتے ہیں، حضرت یہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں نبی کی صحبت میں رہ کر سارے اعمال خیر کرتا لیکن ہم دعوت نہ دیتے تو ہم خیر میں شامل نہیں ہو سکتے تھے. سوچیے آپ، ایک امت کے ذمے، ایک ہر فرد کے ذمے ایک فریضہ ہے دعوت. دعوت اللہ ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. یہ کوئی تنظیم کا کام نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے. کیا آپ بیٹھ کر یہ بحث کریں کہ کیا جماعت میں نکلنا فرض ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایک بنیادی بات عرض کرتے ہیں کہ اقامت دین، دین کو قائم کرنا اور ایمان کی تکمیل، یہ ایک فرض عین ہے امت پر باعتبار مجموعے کے فرض عین ہے. اور فرض عین ہے دعوت، کیونکہ دعوت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے. جس طرح ایمان لانا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اس طرح اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے. ہر مسلمان کے ذمہ ہے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت دینا، ہر مسلمان کے ذمہ ہے. یہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر ایک شخص اپنی ذات سے سارے اعمال کا پابند ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو فرماتے ہیں کہ ایمان کا معیار صرف عمل کرنا نہیں ہے، ایمان کا معیار اور ایمان کی کمال کی علامت دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا بھی ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں، دعوت ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. اس لیے کہ امر معروف نہی منکر، اور اب کیونکہ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امر معروف نہی منکر کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، اخبار سے، رسائل سے، موبائل سے، اس سے بھی تو دعوت دی جا سکتی ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ دعوت بدنی فریضہ ہے. دعوت بدنی فریضہ ہے. دعوت کا فریضہ قلم سے ادا نہیں ہوگا، دعوت بدنی فریضہ ہے. آ رہا ہے کہ تبلیغ اور دعوت صرف زبان سے ہو سکتی ہے، قلم سے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی دوسروں کو قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے اگر دین کی طرف بلاتا ہے، وہ دعوت نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے. وہ اس کو اگر کوئی تبلیغ سمجھتا ہے تو غلط ہے. یہاں تک بات کہی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں جن لوگوں نے دین کے اوپر محنت کی، دین کی تبلیغ اور اس کے نشر و اشاعت کے لیے کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر کی، حدیث کا درس دیا، فقہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، وہ سب بیکار ہے. وہ دعوت میں داخل ہی نہیں ہے، وہ تبلیغ میں داخل ہی نہیں ہے. وہ سارا کا سارا
جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ سے باہر ہے. اس قسم کی باتیں بھی کہی جانے لگی ہیں. کریں اعتبار. اب اگر اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ خاص طریقہ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا اور وہ بڑا مفید ثابت ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ نہ کوئی دین کی دعوت تھی، نہ تبلیغ تھی، نہ دین کی کوئی خدمت تھی. اور خدمت دین منحصر ہے اسی خاص طریقے میں جو مقرر کر دیا گیا. اگر کسی خاص طریقے کو جو کسی مصلحت کے تحت دین کے کام کے لیے اختیار کیا گیا اس کو لازم، اس کو فرض عین سمجھ لیا جائے تو وہ پھر بدعت بن جاتا ہے. اسی کو بدعت کہتے ہیں. کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس آیت مبارکہ سے کون سی امت اور کون سی جماعت مراد ہے؟ کیا امت محمدیہ کے وہ تمام افراد جو قیامت تک دین کا کسی طرح بھی کام کرتے رہیں وہ سب مراد ہیں، اور اس میں تبلیغی جماعت کا کام بھی شامل ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس آیت کے تحت جماعت دعوت و تبلیغ سمیت ہر وہ کوشش شامل ہے جو دنیا میں نیکیوں کی اشاعت اور برائیوں پر روک ٹوک کے لیے کی جائے، خواہ وہ کسی بھی عنوان سے ہو. اس میں مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی شامل ہے، کیونکہ اس کا مقصد بھی دین کا تحفظ اور اس کی اشاعت ہے، خاص کر اس لیے بھی کہ جب تک صحیح علم نہ ہو تو آدمی نہ تو اچھائیوں کو پھیلا سکتا ہے اور نہ برائیوں کو روک سکتا ہے. ان دونوں کاموں کے لیے پہلے صحیح علم ضروری ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. تو الغرض کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور تمہیں دنیا والوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ معروف کا حکم کرو اور برائیوں سے منع کرو. یہ جماعت اور افراد سے اوپر اٹھ کر کے ایک وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہر شخص جو دین کی محنت کرے اور اپنی صلاحیتوں کو اشاعت دین پر لگا دے وہ سب اس کا مصداق ہے. اس کو کسی جماعت میں محدود نہیں کیا جا سکتا. ہر زمانے میں اس طرح کی محنتیں ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا قیامت تک ہوتی رہیں گی. اور یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں بتائی گئی جو منصبی ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی کہ دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے، کسی اور چیز سے ادا نہیں ہو سکتا. اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر اس فکر سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین بھی لازم آئے گی، اور یہ ماننا لازم آئے گا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گویا کہ انہوں نے بھی جو ہے اپنی دعوت کا فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دیکھیں نا آپ. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں جو پرندہ خط لے کر گیا ہے تو وہاں دعوت دینے کے لیے نہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، نہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی نمائندہ گیا ہے، بلکہ ایک پرندے کو بھیج دیا گیا ہے. تو گویا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا فریضہ بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے. تو یہ کتنی خطرناک بات ہو جائے گی. تو اس فکر کی جو ہے تردید ضروری ہے، بار بار اس فکر کی تردید ہونی چاہیے. جو کہا جانے لگا ہے کہ بس ایک ہی طریقہ ہے، کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، سب لا یعنی قسم کی باتیں ہیں. تو بہرحال حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت البرکاتہ العالیہ لکھتے ہیں، یہ جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے، ان کی جو تفسیر ہے آسان تفسیر قرآن مجید، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس سے آپ واقف نہیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء بھی غیب کی باتوں کا علم نہیں رکھتے تھے. حضرت یہ جو واقعہ ہے اس سے مختلف باتیں اور مختلف اسباق جو معلوم ہو رہے ہیں ان کو ذکر فرما رہے ہیں. تو یہ بات بھی حضرت نے ذکر فرمائی ہے کہ انبیاء، پورے قصے سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ انبیاء کو جو ہے علم غیب نہیں تھا. جو بعض گمراہ جماعتیں جو یہ نقطۂ نظر رکھتی ہیں تو اس کی تردید بھی اس قصے سے ہوتی ہے. ایسے ہی پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خط ملکہ سبا کو بھیجا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تحریر بھی گفتگو کے درجے میں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت اسلام کا ایک ذریعہ خط اور لٹریچر بھی ہے. دعوت ایسے بھی دی جاتی ہے، یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ بس یہی ایک طریقہ ہے جو ان کا خاص طریقہ ہے، یہی ایک طریقہ دعوت کا ہے.
تمام علماء پوری امت مسلمہ کیا کہتی ہے کہ نہیں، مختلف طریقے دعوت کے ہیں. ایک طریقہ آپ کا بھی ہے اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. تو ایک طریقہ کیا ہے؟ خط اور لٹریچر بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی انسان کے بجائے پرندے کے ذریعے خط ملکہ سبا تک پہنچایا. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کے علاوہ پیغام رسانی کے دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں، جیسے آج کل ٹیلی فون، انٹرنیٹ وغیرہ. تو دعوت ایسے بھی دی جا سکتی ہے. یہ بھی جو ہے ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اور اگر آدمی اس کے ذریعے سے دعوت پہنچا دے تو اس کی دعوت کا فریضہ کیوں ادا نہیں ہوگا؟ اس کی دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے گا. آج کل تو ایک اور بیان میں سن رہا تھا صاحب کا، کہہ رہے تھے کہ جو آن لائن تعلیم ہے اس پر تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ جو آن لائن تعلیم ہوتی ہے صحیح نہیں ہوتی ہے، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ. ارے بھائی، آپ کو کیا لینا دینا ہے ان ساری چیزوں سے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں آپ تبصرہ کرتے ہیں. بھائی بعض لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس علم حاصل کرنے کا بس یہی ذریعہ ہو. آن لائن بہت سے لوگ دنیا کے اندر اس طرح کے موجود ہیں کہ وہاں نہ مساجد ہیں نہ مکاتب ہیں. اب ان کے پاس یہی ایک ذریعہ رہ جاتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ فون کے ذریعے سے رابطہ کر کے. ہمارے یہاں بہت سی کلاسز اس طرح کی چلتی ہیں ہمارے ادارے کی طرف سے کہ اس طرح کے علاقوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جہاں نہ تو مساجد ہیں نہ جو ہے مدارس ہیں آس پاس میں. اب ان کے پاس یہی ایک طریقہ بچتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے علماء سے رابطہ کریں اور پھر ان کے ذریعے سے علم حاصل کریں. تو وہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے اور راستہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو ملفوظات تھے، یہ کتاب ہے کارکنان تبلیغ کے لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی مفید باتیں اور اہم ہدایات. اس کو مرتب کیا ہے حضرت مولانا محمد زید مظاہری ندوی دامت برکاتہ العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے اس کو جو ہے ترتیب دیا ہے. تو عنوان ہے اب تحریر و تصنیف کے ذریعے بھی دین کے جملہ احکام کی دعوت دی جائے. ایک نیاز من سے جن کو مولانا کے تبلیغ کام سے بھی تعلق تھا اور اس کے علاوہ تحریر و تصنیف کا ان کا خاص مشغلہ تھا، ایک دن فرمایا. یہ ملفوظ ہے حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں کہ میں اب تک اس کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس تبلیغ کام کے سلسلے میں کچھ زیادہ لکھا پڑھا جائے اور تحریر کے ذریعے اس کی دعوت دی جائے، بلکہ میں اس کو منع کرتا رہا. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ لکھا جائے اور تم بھی خوب لکھو. بتائیے اب اگر اس سے دعوت کا فریضہ جامع نہیں، مکمل نہیں ہو رہا ہے، ادائی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کیا فائدہ کیا ہے اس کا؟ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ لکھا جائے اور تم بھی خوب لکھو، مگر یہاں کے فلاں کام کرنے والوں کو میری یہ بات پہنچا کر ان کی رائے بھی لے لو. چنانچہ ان نامزد حضرات کو حضرت مولانا کی یہ بات پہنچا کر مشورہ طلب کیا گیا. ان صاحبان نے اپنی رائے ظاہر کی کہ اس بارے میں اب تک جو طرز عمل رہا ہے وہی اب بھی رہے. ہمارے نزدیک یہی بہتر، یعنی جو پرانا طریقہ چل رہا ہے وہی چلتا رہے. تو یہ جو دوسرے حضرات تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے اب بھی وہی جو پرانی رائے تھی وہی ہے. تو اس پر حضرت نے دیکھیں کیا فرمایا. کہتے ہیں کہ حضرت مولانا کو جب ان حضرات کی رائے پہنچائی گئی، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو پرانا طریقہ ہے اسی کے مطابق بس ہوتا رہے، تو فرمایا کہ پہلے ہم بالکل قسم پرسی کی حالت میں تھے، کوئی ہماری بات نہیں سنتا تھا اور کسی کی سمجھ میں ہماری بات نہیں آتی تھی. اس وقت یہی ضروری تھا کہ ہم خود ہی چل پھر کر لوگوں میں طلب پیدا کریں اور عمل سے اپنی بات سمجھائیں. اس وقت اگر تحریر کے ذریعے عام دعوت دی جاتی تو لوگ کچھ کا کچھ سمجھتے اور اپنے سمجھنے کے مطابق ہی رائے قائم کرتے، اور اگر بات کچھ دل کو لگتی تو اپنی سمجھ کے مطابق کچھ سیدھی کچھ الٹی اس کی عملی تشکیل کرتے، اور پھر جب نتائج غلط نکلتے تو ہماری اسکیم کو ناقص کہتے. اس لیے ہم یہ بہتر نہیں سمجھتے تھے کہ لوگوں کے پاس تحریر کے ذریعے ہماری دعوت پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے اب حالات بدل چکے ہیں. ہماری بہت سی جماعتیں ملک کے اطراف میں نکل کر کام کا طریقہ دکھلا چکی ہیں، اور اب لوگ ہمارے کام کے طالب بن کر خود ہمارے پاس آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے آدمی دے دیے ہیں کہ اگر مختلف اطراف میں طلب پیدا ہو اور کام سکھانے کے لیے جماعتوں کی ضرورت ہو تو جماعتیں بھیجی جا سکتی ہیں. تو ان حالات میں بھی قسم پرسی والے ابتدائی زمانے کے طریقہ کار کے ہر جز پر جمے رہنا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تحریر یعنی تصنیف و تالیف کے ذریعے بھی دعوت دینی چاہیے. یہ حضرت مولانا الیاس صاحب فرما رہے ہیں. یہ تو جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں وہ تو فرمائیں کہ دعوت تصنیف اور تحریر کے ذریعے، تصنیف و تالیف کے ذریعے سے دعوت ہونی چاہیے، اور یہ صاحب فرمائیں کہ اس سے تو جو ہے فریضہ ہی ادا نہیں ہوتا ہے. تو جب فریضہ اس سے ادا نہیں ہو رہا ہے تو پھر حضرت یہ حکم کیوں دے رہے ہیں اور یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایسے بھی ہونا چاہیے، تحریر بھی لکھی جائے، تصنیف بھی ہو، سارے کام جو ہے ہونے چاہیے.